بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل کون؟ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تونگر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت میں وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعہ کی پھاٹک کے سامنے ڈال دیا۔ یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا، پھر ہائے دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخرکار ان قلعہ والوں کا تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص خواہ ہم پر ایک قتل کا تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری ذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہو نہ بچہ ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا، ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف سردی مائل ہے، باہر دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے، ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان کیجیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک یک رنگی ہے، کوئی داغ دبا نہیں۔ جو وہ سوال بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ احترام والدین پر انعام الہی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا، ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں۔ اس نے کہا، ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے۔ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے، اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ اگر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا، باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے پر خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوا اس لڑکے کے کسی اور کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس کا ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر موسیٰ سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو یہ مانگے تو اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کا والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی بیوہ ماں غربت و تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا۔ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا، تمہیں کس نے قتل کیا؟
इसने कहा मेरे भतीजे ने, इसलिए कि वो मेरा माल ले ले और मेरी लड़की से निकाह कर ले। बस इतना कहकर वो फिर मर गया और कातिल का पता चल गया और बनी इसराइल में जो जंग और जदल होने वाली थी वो रुक गई और फितना दब गया। इस भतीजे को लोगों ने पकड़ लिया, इसकी अय्यारी और मकारी खुल गई और इसे इसके बदले में कत्ल कर डाला गया। ये किस्सा मुख्तलिफ अल्फाज में मरवी है। ये बज़ाहिरन ये मालूम होता है कि ये बनी इसराइल के यहाँ का वाक़या है जिसकी तस्दीक तकज़ीब हमने नहीं कर सकते। हाँ, रवायत जायज़ है तो इसमें आयत में यही बयान हो रहा है कि ए बनी इसराइल मेरी इस नेमत को भी ना भूलो कि मैंने आदत के खिलाफ बतौर मुआवजे के गाय के जिस्म को लगाने से एक मुर्दा को जिंदा कर दिया। इस मकतूल ने अपने कातिल का पता बता दिया और एक उभरने वाला फितना दब गया।